صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نئی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام، نواں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو لونڈی دینے سے انکار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا، تم ہمیشہ شکایت کیا کرتی ہو کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، اور گھر کے کام کاج سے مجھ کو اتنی فرصت نہیں کہ بچوں کی خبر لوں۔ اب جا کر اپنے والد صاحب سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر مسلمانوں کی تکلیف کے آگے اپنی اور اپنے قرابت داروں کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، مگر کچھ ضرورت اور کچھ حضرت علی کے ایما سے مجبور ہو کر جانا پڑا۔ اتفاق سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ واپس آ گئیں۔ حضرت فاطمہ کا آنا اور ان کا پیغام سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کیا بات تھی۔ حضرت فاطمہ تو ادب و حیا کی وجہ سے خاموش رہیں۔ حضرت علی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے جو کچھ جواب میں ارشاد فرمایا، مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں یوں بیان کیا ہے۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صفحہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں کہ ان پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدائے پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا۔ آخر جب جنگ خیبر کے بعد لونڈی غلاموں کی کثرت ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز آپ کے پاس بھیج دی اور ارشاد فرمایا کہ آدھا کام گھر کا یہ کرے گی اور آدھا تم کرنا، اور دونوں مل کر چکی پیسنا، جو کھانا خود کھاؤ وہی اس کنیز کو کھلاؤ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے چشمہ پر قبضہ کر لیا۔ جنگ بدر کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانصاران اسلام کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، بدر کے مقام پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب موقع پر قبضہ کر لیا۔ زمین ریتلی تھی جس میں اونٹوں کے پاؤں دھنس جاتے تھے۔ اکثر ہمراہیوں کو اس مقام کے قیام کسی چشمہ کے نہ ہونے اور ریت کی کثرت کی وجہ سے عذر تھا، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو بدلنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ آخر حباب بن منظر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی نقطہ نگاہ سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی نہیں ہے۔ حباب نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ حضور نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا۔ تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ بعض امرائے مکہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دیکھا کہ فقراء و امراء ایک ہی جگہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مگر امرائے مکہ نے کہا کہ فقراء ہماری ہم نشینی کے قابل نہیں ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی چند دنوں کی صحبت سے ہم پر اثر ہو اور ہم ایمان لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو اپنے پاس سے الگ نہیں کر سکتا،
عمرائے مکہ بولے کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم جب آپ کی محفل میں آئیں تو فقیروں سے ہم امیروں کا امتیاز ضروری ہو۔ ہمارے درجہ اور ہماری شان و شوکت کو آپ نگاہ میں رکھ کر پھر خیال فرمائیں کہ ہم اور وہ ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے عمرائے مکہ کی تائید کی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان کے ذریعے اسلام کو بہت ترقی ملے گی۔ حضرت عمر کی تحریک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرائے مکہ کی یہ بات مان لی اور ایک تحریری معاہدہ کے لیے حضرت علی کو طلب فرمایا اور کاغذ منگوایا گیا۔ فقراء صحابہ محفل اقدس سے خود بخود پرے جا بیٹھے اور زبان حال سے گویا ہوئے، ہم فقیروں کو نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ یہاں یہ واقعات پیش آ رہے تھے، ادھر غیرت الہی کو جوش آیا کہ اسلام تو ان تفرقوں اور تکبر کی باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت بطور چشم نمائی یہ آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی طرف منہ کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ اسلامی مساوات نے پست و بلند ایک کر دیا۔ جبلہ شام کا مشہور رئیس مسلمان ہو گیا۔ کعبہ مکرمہ کے طواف کے وقت اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں تلے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصے سے بےتاب ہو کر خلیفہ راشد حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے شکایت سنی اور فرمایا تم نے جو کیا اس کی سزا پائی۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور کہا ہم اس رتبہ کے شخص ہیں کہ ہم سے جو گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ خلیفہ راشد نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے پست و بالا کو ایک کر دیا ہے۔ حضرت علی کی قاضی کی کچہری میں حاضری۔ حضرت علی ایک جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تو زرہ بختر باوجود تلاش کے نہ ملی۔ جنگ سے واپس آئے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نکلی۔ آپ نے اس سے فرمایا نہ میں نے زرہ کسی کو دی اور نہ کسی کے ہاتھ بیچی، پھر تیرے پاس کس طرح آ گئی؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، نام اس کا شریع تھا۔ قاضی نے آپ کا دعویٰ اور یہودی کا جواب سن کر آپ سے کہا گواہ پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا غلام کمبر موجود ہے۔ قاضی نے کہا بیٹے کی باپ کے لیے اور غلام کی آقا کے لیے شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تم اہل جنت کی شہادت قبول نہیں کرتے؟ یہ سن کر یہودی یہ کہا چلا اٹھا آپ خام خواہ مجھے قاضی کے پاس کھینچ لائے ہیں، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں اور قاضی آپ سے عام آدمیوں کی طرح جرا کر رہا ہے۔ بے شک یہ دین سچا ہے اور بے شک یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ یہودی یہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحہ 99۔ امیر خسرو نے جان کی پرواہ نہ کی، ایمان بچا لیا۔ سلطان المشائق حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا لنگر اور دسترخوان بڑا وسیع تھا، نہ کوئی وظیفہ تھا نہ جاگیر، لیکن ہزارہا آدمی روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ سائلوں اور مہمانوں کی بڑی خاطر کرتے تھے، باوجود اس قدر ناز و نیاز کے ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھتے تھے۔ بعض حاسدوں کو آپ کا عروج ناگوار گزرا، انہوں نے سلطان علاء الدین خلجی کے خدا جانے کیا کیا کان بھرے اور آپ کے وسیع دسترخوان کی آؤ بھگت اور ایک عالم کی حلقہ بگوشی اور مرجع خلائق ہونے کے کیا کیا اندیشے ظاہر کیے کہ سنتے سنتے آخر بادشاہ کے دل میں بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس قدر عروج امور سلطنت میں ضرور رخنہ اندازی کرے گا۔ اس نے آزمائش کے طور پر اپنے فرزند خضر خان کے ہاتھ، جو حضرت کا مرید بھی تھا، ایک معروضہ اس مضمون کا بھیجا، آپ مجھ کو سلطنت کے اہم امور میں اپنے صلاح و مشورے سے مستفید فرمایا کریں۔ اس سے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ان کو دنیاوی عروج کی طرف خیال ہے کہ نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا فقیروں کو سلطنت کے امور سے کیا تعلق؟ میں بیرون شہر ایک کونے میں پڑا ہوا بادشاہ مسلمان اور جملہ مخلوق کی خبر خواہی میں مشغول ہوں، اس پر بھی مجھے ستاتے ہو۔ اگر بادشاہ کو یہاں میرا رہنا گوارا نہیں تو خدا کی زمین کشادہ ہے، میں کسی اور جگہ نکل جاؤں گا۔ بادشاہ اس جواب سے نادم ہوا
اور کلمات معذرت کے ساتھ حاضر ہونے کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا آنے کی کیا ضرورت ہے، میں غائبانہ دعا گو ہوں، اور جو اثر غائبانہ دعا میں ہوتا ہے وہ سامنے کی دعا میں نہیں ہوتا۔ لیکن بادشاہ نہ مانا اور آنے پر مصر ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا کہ فقیر کے مکان کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئیں گے، فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جب کسی طرح حضرت نے آنے کی اجازت نہ دی تو مجبوراً سلطان علاء الدین خلجی نے بلا اطلاع آنے کا قصد کیا۔ امیر خسرو جو حضرت کے مصحف بردار تھے اس ارادے کا تذکرہ کیا۔ امیر خسرو سخت فکر مند ہوئے کہ اگر حضرت کو باخبر نہ کروں تو وہ ناراض ہوں گے، اور اگر خبر کر دوں تو بادشاہ خفا ہوگا۔ آپ نے اس خیال سے کہ بادشاہ زبردستی ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کی ناراضگی تو قبول کر لی، مگر حضرت مرشد کو ناراض نہ کیا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔